اور ان کے اندر بڑی انڈیورنس ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے. اب جو لیکچر دینے آتے ہیں ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور یہ لوگ فری آف کاسٹ لیکچر دیتے ہیں، کچھ چارج نہیں کرتے. تو ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے ان کا. اگر یہ کہیں کہ لیکچر شروع ہو تو آپ آئیں تو پھر کل سے میں دروازہ بند کر دوں گا، اور لیکچر شارٹ ہوں گے تو انٹرویو کسی کا نہیں ہوگا جس کے شارٹ ہوں گے. یہ میں آج کلیئر کر دوں سب لوگوں کو. ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے جس نے لیکچر دیا، لیکچر والے کو نہیں انتظار ہم کرواتے، اور نہ ہی یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی ایتھکس اس قسم کے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو بھی مشورہ دے دیں. اور کل 11 بجے ایگزیکٹ لیکچر شروع ہوگا ذوالفقار عباسی صاحب کا، ایکس وائس چیئرمین ہمارے، اور وہ آپ کو جو سول کی فائل تیار ہوگی ہے اس کے متعلق بتائیں گے. تو سارے ساتھیوں کو بتا دیجیے گا کہ کل 11:05 پر میں ڈور کلوز کر دوں گا. میں اس میں ریلیکس نہیں کروں گا کسی کو. ایک میں دیکھ رہا ہوں یہ بچیاں ہیں، یہ تو 15 منٹ پہلے آ کے بیٹھی ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 10 بجے ٹائم ہے اور ابھی منہ اٹھا کے لوگ آ رہے ہیں. اس لیے پلیز ٹیک کیئر، ٹائم کا خیال رکھیں گے، پنکچوالٹی کا خیال رکھیں گے. آج کا لیکچر ہے ہمارے بڑے سینئر کونسل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ڈاکٹر سلیم رضا قریشی صاحب. یہ آپ کو سکسیشن پہ اور سر سکسیشن ہے اور باقی جو اس سے ریلیٹڈ ہے انہیریٹنس اور سکسیشن. اس لیکچر کا آپ استفادہ کریں. آج جمعہ تھا، میں نے ایک ہی لیکچر رکھا تھا اور بر وقت تاکہ آپ فارغ بھی ہو جائیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر سلیم رضا قریشی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے لیکچر کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج ہمارے جو لیکچر کا عنوان ہے وہ ہے اسلامک لا آف انہیریٹنس اور اسلامک لا آف سکسیشن. تو اس کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا بنیادی تعلق مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے کورس کے اندر جب آپ آتے ہیں تو مختلف پرسنل لا کے ایشوز سے آپ کو پالا پڑتا ہے یا کنفرنٹ کرتے ہیں. کیسز آتے ہیں تو ان کو کیسز کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، اس سے ریلیٹڈ کیا لا ہے، اس کے حوالے سے ہم آج کچھ عرض کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو سکسیشن ایکٹ ہے 1925 وہ کس حد تک انفورسیبل ہوتا ہے اس کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرسنل لا کی ٹرمینالوجی ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ایک اسلامی ملک ہے اور اسی مقصد کے تحت اس کی تخلیق جو ہے وہ ہوئی تھی. تو ایک اسلامی مملکت یا اسلامی ریاست ہونے کے ناطے جو ہمارے مختلف آئین کو گزرے ہیں ان کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی تھی کہ پاکستان کا جو سارا قانون ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا اور موجودہ
1973 کا جو آئین ہے اس کی بھی جو شروع میں اور آرٹیکل 227 ہے یا اس کے علاوہ آبجیکٹو ریزولوشن وچ از دی پارٹ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی یہ بات واضح طور پر تحریر کر دی گئی ہے. اچھا، تو یہ جو لا ہوتا ہے عمومی طور پر یہ اسلامی اصطلاحات میں اس کو فقہ کہتے ہیں. تو فقہ کے اندر اگر اسلام کی تعریف کی جائے تو اس کے حوالے سے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پہلے نمبر پر جو کہ اصل مقصد بعثت ہوتا ہے تمام انبیاء کا، وہ ہوتا ہے عقیدہ. اس کے بعد ہوتا ہے اخلاقیات، اور تیسرے نمبر پر معاملات. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ جو عام طور پر عقیدے کے جو لوگ ہیں، علم الکلام کے جو لوگ ہیں، یا اسلام کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کی اسی طرح سے کرتے ہیں. تو معاملات کو فقہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو انگلش لینگویج میں مترادف ہے، سنینم ہے، وہ لا ہے. اچھا، پھر اس کی مزید ہم تقسیم کرتے ہیں تو سول ہے، کرمنل ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اب تو اور بھی بہت سارے لاز آ گئے ہیں، کارپوریٹ لا ہے. تو اسی طرح سے اس میں ایک لا کی جو جزو ہے جو صرف چند مخصوص امور کی وضاحت کرتا ہے یا اس کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہوتا ہے الاحوال الشخصیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور انگریزی میں اس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ مسلم پرسنل لا جو ہوتے ہیں فیملی، ڈائیورس، کسٹڈی آف چائلڈ، تو اس کے حوالے سے جو امور ہوتے ہیں وہ ہیں. اچھا، اس کو اگر آپ کچھ مسلم پرسنل لا کی کتابیں دیکھیں، جیسے ملاس محمد لا ہے، یہ عام طور پر ہماری کورس میں بہت زیادہ چلتی ہے، تو اس کے اندر پھر اور بھی آپ کو ٹاپکس ملتے ہیں. جیسے سب سے پہلے ہوتا ہے لا آف انہیریٹنس، وراثت. جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر اس کے پرسنل لا کے مطابق جو بھی اس کے آگے لیگل ہیئرز ہوتے ہیں ان میں ان کی تقسیم ہوتی ہے اس کی پراپرٹی کی، موویبل اور اموویبل کی. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وصیت کا قانون، ول، بیکویت. تو یہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. اسی طرح پھر نکاح ہے، پھر طلاق ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی پھر آگے مزید بھی تفصیل ہے، وہ ہم نہیں پڑھتے. پھر مسلم پرسنل لا کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو گفٹ، ہبہ، وہ بھی ملتا ہے. پھر وقف، وہ بھی ملتا ہے. ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ وقف سے ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا. اس کے بعد جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، چائلڈ کسٹڈی ہے، یہ اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا. پھر گفٹ ہو گیا، پھر وقف ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلم پرسنل لا کی ایمبٹ میں آتی ہیں. تو اس کے لیے پھر علیحدہ سے کتابیں ہیں. اچھا، پرسنل لا جو ہے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں، یہ جو وصیت اور وراثت وغیرہ کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسا لا نہیں ملے گا پاکستان کے اندر. تو آرٹیکل 227 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دی آل ایگزسٹنگ لاز شیل بی براٹ in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and the Sunnah in this part, referred as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. Explanation of phir aage iski. In the application of this clause to the personal law of any Muslim sect,
یہ آپ اس کو خاص طور پہ نوٹ کریں. The expression Quran and the Sunnah shall mean the Quran and Sunnah as interpreted by the sect. Effect shall be given to the provisions of clause 1 only in the manner provided in the part. Nothing in this part shall affect the personal law of non-Muslims citizens or their status as citizens. اچھا جی, یہاں پر دیکھیں جی یہ بات کہی گئی ہے کہ لا آف دس سیکٹ. تو سیکٹ سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک پرسنل لا کا معاملہ ہے. تو پرسنل لا تو میری ذات سے جن کا تعلق ہے, جیسے میں نے نکاح ہے, نکاح کروں نہ کروں, کس سے کروں, ٹھیک ہے, لیکن دیر آر سرٹن کنڈیشنز وچ آر ٹو بی فلفلڈ. تو فقہ اسلامی جو ہے اس کے اندر جو کچھ بات کہی گئی ہے اس کے مطابق ہم عمل درآمد کریں گے. تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اکارڈنگ ٹو دس پرٹیکولر آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کہ جو وہ سیکٹ سے مراد کیا ہے؟ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اثنا عشریہ شیعہ, اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے زیدی ہے, پھر عباسی ہے, اور ظاہری اسکول آف تھاٹ. اس میں کچھ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایگزسٹ ابھی نہیں کرتے, جیسے ظاہری اسکول آف تھاٹ ہے. باقی اسکول آف تھاٹ جو ہیں حنفی, وہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ اہل سنت والجماعت کے جو لیگلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ لا کے اسکول آف تھاٹ ہیں, وہ کہ یہاں پر ان کو سیکٹ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے تو سیکٹ کا لفظ جو ہے وہ کوئی اتنا ریکمینڈڈ نہیں ہوتا, وہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں اس سے مراد عام طور پر جیسے مختلف سیکٹس ہیں وہ مراد لیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کانسٹیٹیوشن میں یہ جو حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی اینڈ سو آن, شیعہ, اثنا عشریہ, ان کے جو پرسنل لا ہوں گے وہ جو جیسے کہیں گے اس طرح سے ان کو تسلیم کیا جائے گا. اچھا ہاں, اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو لا آف انہیریٹنس ہے, وصیت کا قانون ہے, یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی لیجسلیٹ نہیں ہوئی. تو پھر ہم سمجھیں گے کہ جب بھی کوئی معاملہ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی, تو وہ ان کا جو پرٹیکولر سیکٹ ہے, مثلا آئی بلانگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ, تو پھر میں طلاق دینے کا طریقہ وہی ہے جو کہ حنفیوں کے ہاں ہے. اچھا, میں اگر کسی اور اسکول آف تھاٹ سے ہوں, شافعی سے, حنبلی سے, اچھا, تو وہ قانون وراثت جو ہے وہ میرا اس اعتبار سے اپلیکیبل ہوگا. تو یہ ایک, کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے اور میں اس کی ایسے انٹرپریٹیشن کرتا ہوں, ہاں الا یہ کہ لا انفورس ہو جائے. جب بھی کوئی لا انفورس ہو جاتا ہے تو پھر وہ لا تمام سیکٹ کے اوپر ایکولی اپلیکیبل ہوتا ہے. صحیح ہے, تمام جب لا لیجسلیٹ ہوتا ہے, کیونکہ فقہ اسلامی میں ایک اصطلاح ہے کہ حاکم کا جو حکم ہوتا ہے وہ اختلاف کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, حاکم کا حکم وہ اختلاف کو دور کر دیتا ہے. یہ ایک قاعدہ فقہیہ اس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہے یہ. اچھا جی, تو بہت سارے ایسے پرسنل لا میں ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ جو حنفی نہیں ہیں, وہ مالکی ہیں, لیکن حنفیوں نے یہاں کے جو لوکل ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. مطلب یہ تو آزادی ہے, آزادی سے پہلے بھی یہاں جب یہ معاملات چلتے تھے تو ہمارے فقہا پرائیویٹلی انہوں نے کہا کہ بھی کچھ معاملات ہیں, مفقود الخبر کا جو معاملہ ہے شادی میں, اس کو یہاں کے جو لوکل علماء تھے اور اس کے علاوہ دوسرے حنفی جو علماء تھے انہوں نے مالکی اسکول آف تھاٹ کے نقطہ نظر کو اڈاپٹ کر لیا. مثلا یہ کہ کوئی بندہ مفقود الخبر ہے تو اس کی بیوی یہاں پر موجود ہے, تو حنفی کہتے تھے کہ جی 90 سال تک انتظار کریں, تو پھر وہ شادی کہیں اور کر سکتی ہے. مطلب کوئی بڑی مشکل سی بات ہے جس کا ہونا شاید وہ زندہ بھی نہ رہے,
تو بعد میں پھر علماء نے کہا کہ اس جہاں کہتے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے وہاں پھر آسانی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے. تو پھر انہوں نے استحساناً بھی آپ کہہ سکتے ہیں اصول الفقہ میں، تو جو چیز مشکل تھی اس کو آسان کر لیا، کیونکہ اس میں شریعت کا ایک مطلب قرآن کا خود یہ کہنا ہے کہ دین جو ہے وہ آسان ہے، الدین یسر، اچھا ہے. اس کے بعد تو وہ اس کو 4 سال کا عرصہ کر دیا کہ اگر کسی کی بیوی گم ہو گئی تو اس کو پھر 4 سال تک انتظار کرے، پھر کورٹ آف لا میں آئے، پھر اس کی فرسٹ کی ڈگری لے اور پھر نکاح کر لے، چاہے وہ بعد میں آ بھی جائے، اس کا پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ فقہا کا اس میں پھر. اچھا جی، تو یہ ہو گیا پرسنل لا. ہم نے ابھی جو چیز پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے لا آف سکسیشن. باقی چیزیں جو ہم نہیں پڑھیں گے. تو سکسیشن کیا ہوتی ہے جی؟ سکسیشن جو ہے ظاہر ہے جی کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا کوئی اگر پراپرٹی اس کی ہے، ترکہ کوئی وہ تو اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. اگر اس کی زندگی ہی نہ حیات میں کوئی چیز پراپرٹی موجود ہے تو اس پراپرٹی کا وہ چاہے تو وصیت جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ وصیت کر سکتا ہے، کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اونرشپ ہے. اور اونرشپ کیا ہوتی ہے؟ The person having the absolute control over the property. The person having the absolute control over the property and exclusion of others. 2. اور تیسری چیز رائٹ آف ڈسپوزل. یہ دیکھیں یہ اونرشپ کی ڈیفینیشن ہے جس کو لا اور شریعہ دونوں مانتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی پراپرٹی اون کرتے ہیں تو اب آپ کا اس کے اوپر کلی طور پر اختیار ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں، کیونکہ آپ کا ایبسولوٹ کنٹرول ہے. چاہے تو آپ اس پراپرٹی کو پھینک دیں، چاہے تو کسی کو گفٹ دے دیں، ٹھیک ہے جی، اور چاہے وہ اپنی زندگی میں پورا ختم کر دیں، تو لیگلی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی طرح سے جب آپ کی پراپرٹی ہے اور ظاہر انسان نے مرنا بھی ہے، ایک خاص مدت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، تو ایک خاص مدت کے بعد پھر ہم نے مرنا بھی ہے. تو مرنے سے قبل انسان کچھ چیزیں وصیت کر دیتا ہے. تو یہ وصیت کا کانسیپٹ تقریباً پوری دنیا کے اندر ہے، جو کہ اس کی لیگل حیثیت ڈیفرنٹ ہے. تو اسلامک لا میں اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشن امپوز کی گئی ہے. یہ ایک ایبسولوٹ کلی اختیار نہیں ہے، گو کہ انسان کا اختیار تو ہے، اصل تو ہے نا اختیار. تو یہ انسان کا جو اختیار ہے یہ 1/3 تک ریسٹرکٹ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کی آیات ہیں. اس سے پہلے کہ جب آیات سورہ النساء کی 11-12 نمبر جو آیات ہیں وہ ان کا نزول نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے جو انہیریٹنس کا طریقہ تھا وہ وصیت کے ذریعے ہوتا تھا، والدین کو، وہ بھی قرآن اور دوسرے لوگوں کو. تو پھر کیا ہوا کہ یہ قرآن کی آیات آئیں اور اس کے بعد جو پہلے والا لا تھا اس کو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اب منسوخ ہو گئی، کہ جب آیت وصیت کا منسوخ ہونا آیات وراثت سے منسوخ ہو گیا. However, اس میں ایک ڈفرینس ہے. شیعہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ نظریہ نسخ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ in the presence of even this particular verses regarding the inheritance law ایک آدمی اپنی پراپرٹی کی وصیت اپنے وارثوں کو بھی کر سکتا ہے.
لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ وارثوں کو نہیں کر سکتے وارثوں کے علاوہ. کس وقت؟ جب اگر آپ کسی شخص نے وصیت کر دی، اس وقت وہ بندہ وارث نہیں تھا، لیکن جو ہی وہ آدمی مرا تو وہ غیر وارث میں کنورٹ ہو گیا. یہ صورت بحال ہو سکتی ہے. تو اس کے تو یہ صورتحال اگر ہے، کئی دفعہ وہ اگر وارث ہے تو بعد میں وارث نہیں بھی ہو سکتا، صورتحال بدل جاتی ہے. کسی کا بیٹا نہیں ہے تو ابھی اس کا وارث اس کا بھائی ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، بعد میں شادی اس نے کر لی، تو اب جو وصیت تھی وہ ٹھیک ہے نا، تو ہاں اس کی جو وراثت ہے پھر وہ ان کی طرف نہیں جائے گی. یہ بھی ہوتا ہے نا. تو اسلامی قانونی وراثت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قریب والا ہے وہ بعید والے کو محروم کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے بعد میں اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، اس سے پہلے اس کا بھائی تھا یا بہن تھی، تو اب ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن وصیت میں ان کو حصہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ صورتحال ایسے ہوتی ہے. تو پاکستان انڈیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مسلمانوں کا آنا، یا بعض لوگ اس کو انویژن کہتے ہیں، وہ ہوا خاندان غلامہ سے. ٹھیک ہے جی. تو اور اس کے بعد پھر یہ ڈائنیسٹیز بدلتی رہیں، پہلے مملوک آئے، پھر خلجی آئے، پھر فلاں آئے، پھر اس کے بعد آخر میں مغل آ گئے، مغلوں کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، ایسٹ انڈیا کے بعد پھر خود ڈائریکٹ کراؤن جو ہے وہ آ گئی، پھر انڈیا کی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، 3 حصوں میں، 2 حصوں میں وہ تقسیم ہو گیا. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی ریاستیں تھیں، سکم وغیرہ، بھوٹان وغیرہ، جو بعد میں ہندوستان کا حصہ ہو گئیں. تو اس طرح سے جو حصہ تھا اس کا ہسٹوریکلی مسلمانوں کی، جس میں حکومت تھی، گو کہ بادشاہت تھی، لیکن اس کو ہم مسلمانوں کی حکومت کہیں گے، یا امامت کا لفظ بھی بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی. تو پھر بعد میں ایسٹ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو فقہ ہوتی ہے، فقہ حنفی ہے، مثلا یہاں کے رہنے والے لوگ فقہ حنفی کے فالوور تھے. تو تعلیم سے یہاں مراد جہاں دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ جو فقہ ہوتی ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی تھا. جو فقہ وغیرہ پڑھ لیتا تھا اس کو پھر نوکری بھی مل جاتی تھی، قاضی بھی لگ جاتا تھا. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر لا وہ پھر فیصلے جو ہیں وہ مسلم پرسنل لا کے کیے جاتے تھے. باقی یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ عرب ممالک کے اندر، یا کلاسیکل جو عرب ممالک تھے وہاں پر بھی فتویٰ جو ہے وہ جس فقہی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا اس کے اعتبار سے اس کے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے تھے. بعد میں ایک فقہ جو ہے وہ بھی انفورس ہو گیا، اور اس کے مطابق پھر فقہ حنفی زیادہ انفورس رہا ہے. مثلا عباسی زمانے میں یا سلطنت عثمانیہ میں، تو یا پھر تو اس اعتبار سے اس کو بہت زیادہ فروغ ملا اور اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. تو وہ جو فیصلے وغیرہ ہوتے تھے پھر اسی فقہ کے مطابق پرسنل لا کے جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. بعد میں پھر جب انگریزوں کی حکومت آئی اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہوئی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1772 میں ایک آرڈر جو ہے وہ جاری کیا کہ سوٹس ریگارڈنگ انہیریٹنس، سکسیشن، میرج، کاسٹ اینڈ ریلیجیس یوزیجز. تو ان کے حوالے سے کیا ہے جی؟ دی لا آف قرآن اینڈ دی سنہ آف دی محمدن، یہ محمدن مسلمانوں کو لکھتے تھے اس وقت.
اینڈ شاسترا فار دی ہندوز. ٹھیک ہے جی. ان کی جو ریلیجیس کتابیں ہیں ان کو پھر یہ شاسترا جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے, یہی ہوتی ہیں. شیل, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہاں پھر شیل کا لفظ کیا ہے کہ وہ انفورس ہوں گے. اس کے بعد پھر برٹش راج آ گیا, ڈائریکٹ ان کی حکومت آ گئی. تو پھر انہوں نے 1937 کے اندر وہ معاملات اس طرح سے ہی چلتے رہے. پھر 1937 کے اندر انہوں نے ایک شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 جو ہے وہ اس کو انفورس کیا. وہ اس میں کیا ہے, میٹرز ریلیٹنگ ٹو دی میرج, ڈائیورس اینڈ سکسیشن. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر انڈیپینڈنس آ گیا. انڈیا بہت سارے ایسے قوانین جو کہ اس سے پہلے انفورسڈ تھے, جو برٹش راج کے زمانے میں لیجسلیٹ ہوئے تھے, وہ بھی وراثت میں ہمیں مل گئے. تو انڈیا میں بھی وہ اسی طرح سے چل رہے تھے. تو اس دوران میں یہ سکسیشن ایکٹ 1925, ٹھیک ہے جی, یہ بھی انفورس ہوا. اس سے پہلے یہ اس کی ایک اور صورت تھی 18 سمتھنگ اینڈ کے اوپر 18 کے, وہ تھی. پھر بعد میں یہ لا آیا, اور اس کا تعلق کیا ہے جی, اس کا تعلق ہے کہ لا آف ول اور انہیریٹنس کے کچھ پروسیجر جو ہے وہ اس میں بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اٹ واز ایکولی اپلیکیبل ٹو دی ہندوز, مسلمس, جین, بدھ ایٹسیٹرا. لیکن اس میں ایکسیپشنز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ اس میں ایکسیپشنز ہیں کہ مسلمانوں پہ نہیں ہے, فلاں چیز ہندوؤں کے اوپر نہیں ہے. تو مسلمانوں کو بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جو ہمارا لا آف انہیریٹنس ہے یا دوسرے اور پرسنل لا ہیں ان کو کرنا ہمارے لیے ایک ہماری آزاد مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ آج کل کے بھی زمانے میں اگر آپ کوئی حصہ نکالنا چاہتے ہیں, کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی لا نہیں ہے. اس کا لا جو ہے وہ مسلم پرسنل لا آف دی سیکٹ ہے, جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا, آرٹیکل 227 میں لا آف دی سیکٹ ہے. اچھا اس میں کیا ہے جی, پھر حنفی تمام کے تمام لوگ پاکستان میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ حنفی ہیں. کیوں؟ اگر آپ کورٹ میں اپنے کوئی مطلب اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں انہیریٹنس کی, وراثت کی, تو وہ آپ کو حنفی سمجھا جائے گا, الا یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو شافعی ہوں, میں اثنا عشری ہوں, یا میں کوئی کسی اور اسکول آف تھاٹ کا ہوں. مالکی وغیرہ تو یہاں ہے نہیں, شافعی بھی شاید نہ ہونے کے برابر ہیں. کچھ سنا ہے کہ کراچی میں ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن پریزمپٹیولی جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پر رہنے والے تمام افراد حنفی ہیں, اور حنفی لا آف انہیریٹنس جو ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق شیئرز یا حصے جو ہیں وہ نکالے جائیں گے. لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا بہت جو اختلاف ہے اہل سنت کے مابین, ایسا کوئی اختلاف اثنا عشریہ اور اہل سنت کے چاروں سیکٹ جو ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا اختلاف موجود ہے. لیکن اس میں بھی جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں اس میں اتفاق ہے یا اس میں کنسنسس ہے, کیونکہ وہ جو شیئرز ڈٹرمن ہوئے ہیں وہ قرآن نے کیے ہیں, تو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. تو جہاں پر ریزننگ کا امکان ہوتا ہے, اس کو فقہ کی زبان میں بعض دفعہ
یا اصول الفقہ کی زبان میں کہتے ہیں قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ. تو جہاں پر جو چیزیں بالکل کنکلوسیو ہوتی ہیں, دیر از نو روم فار اینی difference of opinion, then you have to adopt what it is found in the text of the Quran or the Sunnah. تو اس کو ہم قطعی کہتے ہیں, قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ. تو اچھا, اس کے بعد ہوتا ہے کوئی چیزیں قرآن میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قطعی تو ہیں, ان کا قرآن ہونا تو ثابت ہے, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو سم انٹرپریٹیشن, وہ پھر اور چیزوں کے ساتھ اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہوتا ہے, اس کو فقہ, اصول الفقہ وغیرہ کا موضوع کہتے ہیں. آپ کو بتانا کہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں. ہمارے تو ہائی کورٹس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. تو میتھڈالوجی جس سے ہم ان کو دیکھتے ہیں, یا انٹرپریٹیشن کے جو میگزمز ہوتے ہیں یا اصول ہوتے ہیں, ان میں تو اختلاف ہوتا ہے. ہر قوم کا, ہر علاقے کا, ہر قوم کا ویسٹ ہے, ان کے اپنے پرنسپلز ہیں. ہمارے اسلامک لا کے جو امام ہیں ان کے اپنے پرنسپلز ہیں. تو اس لیے یہ جو میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, یہ اختلاف ایک لیگل ہوتا ہے, یہ کوئی فرقہ وارانہ اختلاف نہیں ہوتا, اور نہ آپ اس کو فرقہ وارانہ اختلاف کہیں, کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت ہے. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اختلاف امت جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں دلیل آ جائے تو پھر آپ اس دلیل کو بھی مان لو, اور یہ ہمارے تمام ائمہ کرام نے بھی یہ بات کہی ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ, اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کورٹس میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے جی کہ ظاہر ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے, تو اب ان کی یہ ان کے بینک اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے حوالے سے پھر جی یہ بینک اکاؤنٹ ہے, ہم اتنے بہن بھائی ہیں. یا کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ جوانی میں فوت ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈوب گیا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوگا, تو اس کے بچے چھوٹے ہیں, تو اب پھر کیا کیا جائے. تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے جی, سکسیشن سرٹیفکیٹ. تو پھر وکیل صاحب کہتے ہیں بھائی ظاہر ہے ایک انسان مر گیا ہے, تو کہیں گے کہ بھائی آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. جی وہ کیسے, جی وہ ہاسپٹل کا ہے. آپ اس کو کہیں گے نہیں آپ CDA کا لے کے آئیں, یا یونین کاؤنسل کا لے کے آئیں کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل ہے. اچھا جی وہ بھی لے آتا ہوں. پھر آپ FRC لے کے آئیں, وہ پھر نادرا کے آفس جائے گا, آپ اس کو FRC کہیں گے. آپ کے جی شناختی کارڈ کی کاپیاں لائیں, وہ لائیں گے. اچھا جی, تو اس طرح سے پھر آپ ان کو کہیں گے آپ بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ لائیں, تو آپ بحیثیت وارث جا سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں یا والدہ فوت ہو گئی ہیں یا کوئی بھی, تو آپ مجھے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دیں. اچھا جی, تو وہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آپ نے لے لی اور یہ ساری چیزیں لے لی. پھر اس کو آپ کیا کریں گے, اس کو لے کر آپ کورٹ میں پہلے جاتے تھے اور وہاں اس کو, اب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نادرا کے آفس جانا پڑتا ہے. کیا ہے جی, نادرا کے آفس میں. تو نادرا کے آفس میں کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ جو لا آیا ہے نا, اس کو کہتے ہیں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹس ایکٹ. ٹھیک ہے جی, 1920. یہ 1920 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ میں آیا تھا. بعد میں 1921 میں پھر باقی صوبوں وغیرہ کے آنا شروع ہوئے. لا اس میں آلموسٹ سیم ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے جناب, اس میں یہی ان کا پھر اپنا لا ہے.
اور وہ جو چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر آپ کو وہ وہاں پر لے کر جانی پڑتی ہیں. تو کیا ہے جی اس پہ موویبل اموویبل پراپرٹی. جس علاقے میں آپ پراپرٹی ہے اس علاقے میں آپ پھر کیا ہے جی وہ پہلے آپ کو کیا کہیں گے جی دی ایپلیکینٹ ول پرووائڈ ہز ہر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. ٹھیک ہے جی. ڈیسیزڈ پرسنز ڈیتھ سرٹیفکیٹ نیشنل آئیڈینٹی نمبر مطلب آئیڈینٹی کارڈ along with the application. The application shall submit letter of authorization from all the legal heirs to file application on their behalf. اچھا لیٹر آف آتھرائزیشن کیا ہوتا ہے جی؟ مطلب ظاہر ہے وہ اختیار دیا جاتا ہے نا کہ I do hereby authorize Mr. اور Miss اور Mrs. فلاں who is our real brother or real sister to file this to get the letter of administration or the succession certificate. تو وہ اس کو پھر اختیار دیتے ہیں. اس کے لیے آپ اسٹامپ کے اوپر بھی لکھ کے دے سکتے ہیں. تو یہاں اتھارٹی لیٹر ہے یہ سمپل اس کے اوپر بھی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ اس میں اسٹامپ کے اوپر دے دیں کہ we do hereby authorize Mr. فلاں. اچھا پھر آپ وہ اپلیکیشن پرسکرائبڈ ہوتی ہے جو بھی ان کی وہ یہ ساری چیزیں لگا کر وہاں پر دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے جی the applicant will provide the relevant details of the legal heirs and information pertaining to the movable and immovable assets of the deceased. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ نے دینی ہے ڈیٹیل آف دی موویبل immovable property. اب آپ کی زمین ہے مکان ہے تو اب آپ نے ان کی ڈیٹیل دینی ہے ان کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جناب پھر صورتحال کہ پھر کیا ہے جی دی ویریفیکیشن اینڈ دی یا آپ کی گاڑی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے جناب دی ویریفیکیشن اینڈ دی کنسنٹ آف لیگل ہیئرز. آل لیگل ہیئرز مینشنڈ بائی دی ایپلیکینٹ ول وزٹ نادراس registration center for biometric verification and details provided by the applicant will be verified. Verified مطلب authenticate ہوگی وہ انگوٹھے آپ اس کے اوپر رکھیں گے تو پھر آپ کا وہ ویریفیکیشن ہو جائے گی. اچھا جی پھر advertisement in the newspaper. Nadra will publish the notice to the public at large for ascertaining if there are any objections on the particular application. صحیح ہے جی کوئی اپلیکیشن کے اوپر objections ہوں اس کی. پھر ہے جی کہ printing and the delivery of the certificate if there are no objections after 14 days of the publication of the notice, the succession certificate letter of administration will be printed and given to the applicant. اس میں کچھ اور بھی تفاصیل ہیں. جب آپ یہ کام کریں گے بجائے اس کے کہ آپ ہر بات پوچھ کر گزارا کریں بہتر یہ ہے کہ خود بھی پڑھیں. جتنا آپ خود پڑھیں گے پھر لوگ آپ کے پاس آیا کریں گے کہ یار اب مجھے بتاؤ کہ یہ چیز کیا ہے. تو یہ 14 ڈیز جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جائے گا. تو پھر پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کو وہ نوٹس جاتا ہے. جب وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آتے ہیں. تو where no objection or the claim is received within the 14 days of the publication of the notice, the authority shall in any of its notified officers obtain the biometric verification. Provided that یہ جو provided کا لفظ ہے یہ exception ہوتی ہے.
جو پہلے جو چل رہا ہے نا اس سے ایک ایکسیپشن اس کو کہتے ہیں. ایکسیپشن کا مطلب استثناء. اردو زبان میں یا عربی زبان میں یہ مستثنیٰ ہوتا ہے پہلے سے, تو وہاں پہ پرووائڈیڈ دیٹ لگا دیتے ہیں. یہ ایک ایکسیپشن جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. دیٹ ویئر بایومیٹرک آف اے لیگل ہیئر از ناٹ ویریفائڈ, دی اتھارٹی may require the legal heir to appear in person before the authority on a date fixed by the authority. لیکن یہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بایو میٹرک ہے نا اس کی ویریفیکیشن پاسبل نہیں ہوتی. عمر گزرنے کے ساتھ یہ لائنیں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں اس کو پھر بلایا جاتا ہے. ابھی ایک کورٹ نے ججمنٹ بھی دی تھی کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں کیونکہ یہ پرابلم بعد میں آیا کہ اس کا پھر کیا کیا جائے, تو بعد کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے پھر ججمنٹ فوٹو کاپی کر کے رکھ لی ہے کہ جی آپ کسی جگہ پر آپ کو بایو میٹرک وہ کرتے ہیں تو آپ وہ ججمنٹ ان کو دے دیں کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے. وہ پھر اس کو دوسرے لیگل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں. The biometric verification can be undertaken at any notified office within the Pakistan or the abroad. صحیح, یہ بھی ہو گیا. Upon the satisfactory compliance of the codal formalities mentioned in this section, the applicant shall appear before the authority on a date fixed by it, whereafter the authority shall issue the letter of administration or the succession. Letter of administration or the succession. Succession certificate تو ہو گیا وراثت کے حوالے سے, letter of administration وغیرہ وہ ہوتا ہے یہ مطلب وصیت وغیرہ کے حوالے سے. Certificate as the case may be in favor of all the legal heirs of the deceased with details. Actually, letter of administration or the succession certificate issued under this act shall have the same effect as if the same have been issued under the Succession Act 1925. Objection of the letters of administration and the succession. Any person objecting to letters of administration or the succession certificate as the case may be after the issuance of the letters of the administration or the succession certificate by the authority may seek remedies available under any other applicable law. Court میں جائیں گے. پھر fee ہوتی ہے, the authority may charge the prescribed fee or other sums for its services under the act, including the sums incurred in the publication of the public notice. اخبار اشتہار جو آتا ہے تو وہ جو اخبار اشتہارات آتے ہیں تو وہ پھر اس کا خرچہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. اچھا, پھر یہ ڈکلائن بھی ہو جاتا ہے, کافی ہو بھی جاتا ہے. ڈکلائن کب ہوتا ہے؟ پہلے وہ وہاں پر آپ فائل کرتے ہیں, پھر ان کی کوئی پریسکرائب فیس ہوتی ہے 15-20 ہزار یا اس طرح, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے اندر جو وارث آئے ہیں وہ تو بڑے کمپلیکس ہیں, یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ تو ہے جی کہ بندہ فوت ہوا, اس کی ایک بیوی ہے یا اس کی بیٹی ہے, اچھا جی بیوی ہے. اب قانون وراثت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اب کوئی نہیں ہے, تو اب اسلامک لا آف انہیریٹنس کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس کے بھائی ہوں, اچھا جی باقی باپ اور ماں کا تو اس میں تذکرہ ہوتا ہے کہ فوت ہو گئی ہے یا ہے. اچھا, پھر اس کے بھائیوں کا تو تذکرہ نہیں ہوتا, وہ علیحدہ فیملی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی بہن زندہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی اور اسبا جس کو کہا جاتا ہے, ریزیڈوریز جس کو کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں, وہ زندہ ہو. مثلا اس کے دادا کا کوئی اور جو مرنے والا ہے, اس کے دادا کا بیٹا یا اس کے دادا کے بیٹے کا بیٹا
اتنا دور کا مسئلہ. لیکن اس کو اسلامک لا میں عصبات کہتے ہیں, ریزیڈیوریز ہوتے ہیں, تو یہ وہ پھر نہیں کر سکتے, تو وہ پھر اس کو ڈکلائن کر دیتے ہیں. پھر آپ اس کو کورٹ میں لے کے آتے ہیں, پھر آپ اس کا پھر وہاں پر جو ہوتا ہے پروسیس سوٹ کے حوالے سے وہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ اس کو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ موویبل پراپرٹی کے حوالے سے ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اکاؤنٹس کے حوالے سے علیحدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی پھر آپ نے اس کی جو وراثت نامہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ جو شہری زمین ہوتی ہے نا, اس کے حوالے سے کیس جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے سوٹ فار پارٹیشن. اچھا, دیہاتی زمین جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ جو پٹواری ہوتے ہیں وہی اس کو کر دیتے ہیں. وہاں پر آپ کو جا کے وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اموویبل پراپرٹی وہاں جانا پڑتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھیں پکی. جب آپ شہر کی زمین جو ہوتی ہے اس میں سوٹ فار پارٹیشن ہے. ہاں, اگر آپ نے پارٹیشن کر لی ہے, یہ پارٹیشن لا ہے وہ ایک علیحدہ ہے, لیکن اس طرح کی جو اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ تھوڑی سی ایک اس کی ڈسٹنکشن ہے. اس کو ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ جو کاشت والی زمین ہوتی ہے دیہات میں عموماً ہوتی ہے تو اس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں, اور یہاں والی جو شہری زمین ہوتی ہے, جیسے یہاں پر اسلام آباد میں ایک مکان ہے تو یا تو بہن بھائی وہاں اکٹھے رہنا شروع ہو جائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, یا اس کو سی ڈی اے میں جائیں اور جا کر اپنے نام لگوا لیں سارے کے سارے. اب کوئی کہتا ہے نہیں جی میں نے تو مجھے میرا شیئر دو, 1 کروڑ بنتا ہے 2 کروڑ بنتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سوٹ فار پارٹیشن کرنا پڑے گا. اور سی ڈی اے کو بھی اس میں پھر آپ پارٹی بنائیں گے, اپنے سارے بہن بھائیوں کو بنائیں گے, پھر وہ سول کورٹ کے اندر وہ دائر ہوگا, پھر اس کی ایک پریلیمنری ڈگری آئے گی کہ جی یہ یا ایک پلازا ہے, گھر ہے, کچھ بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے موویبل. تو وہ پھر کہتے ہیں جی کہ کوئی بندہ خریدنا چاہتا ہے تو باقی لوگوں کو پیسے دے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بڑے بھائی کو دے دیں, چھوٹے کو دے دیں, یہ ہمیں پیسے دے دیں. تو وہ پھر پریلیمنری ڈگری میں یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ شیئر کتنے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ. ٹھیک ہے جی. جو بھی رشتہ دار ہوں, ان کی نوعیت کوئی بھی ہو, تو ان کا جو اسپیسیفک شیئر ہوتا ہے اسلامک لا کے اعتبار سے, وہ اس کو آپ کیلکولیٹ کریں اور اس کا پروف دیں سارا کورٹ میں, تو وہ پھر کہے گی اتنا اس کا اتنا حصہ ہے, اتنا ہے, اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے یا جو بھی ویلیو ہے اس کے اعتبار سے آپ ان کو اتنے اتنے پیسے دے دیں. تو وہ ان کو دے دیں گے, پھر ان کے نام ہو جائے گا. اگر وہ نہیں مانتے تو کورٹ جو ہے وہ پھر اس کو پریلیمنری ڈگری سے پھر آگے چلتی ہے, پھر وہ اس کی بیچنے کے حوالے سے پھر پروسیڈنگز ہوتی ہیں, پھر وہ اس کو پھر بیچا جاتا ہے. لیکن یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دی اسپیسیفک شیئر آف دی ڈیسیزڈ, دی لیگل ہیئر آف دی ڈیسیزڈ. اچھا جی. تو اس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ سکسیشن وغیرہ کے پراپرٹی کے وہ ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ قانون وراثت کی طرف. قانون وراثت جو ہے دیکھیں جی, جو اسلامک لا آف انہیریٹنس ہے, اب ہم اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. تو جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس وقت جو ہی جس لمحے انسان مر گیا
جس لمحے انسان مر گیا اب اس کی زندگی نہیں رہی، تو اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ان کے وارثوں کی ہو جاتی ہے، اسی وقت ہی ہو جاتی ہے۔ وہ اس میں ہماری جو ایک جگہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا ہماری غالباً فقہ کی کسی کتاب میں، کہ ایک شخص جو ہے کسی کے گھر میں گیا تو چراغ جل رہا تھا، تو وہ پتہ چلا، خبر آئی کہ فلاں گھر کا جو یہ مالک ہے جس کے گھر میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ وفات پا گیا۔ تو بزرگ جو ہے وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا۔ انہیں کسی نے آ کے کہا بھی آپ نے کیوں چراغ بجھا دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چراغ کا تیل ہے نا، یہ اب اس وارث کا نہیں ہے جو مر گیا ہے، اب یہ ساروں کا ہو گیا ہے، اب اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر میں اس کو جلاؤں گا۔ اس میں ایک جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان فوت ہوتا ہے جس لمحے، اس لمحے پر وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے، موویبل ہے، اموویبل ہے، وہ سب لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ باقی تو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کورٹ آف لا میں جاتے ہیں یا کسی پٹواری کے پاس جاتے ہیں، سی ڈی اے میں جاتے ہیں، ان کا جو پرسکرائبڈ طریقہ کار ہے تو وہ اس کے اعتبار سے پھر آپ اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ صحیح ہے جی؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہی آدمی فوت ہوا تو اس کے اعتبار سے پھر ورثہ ترکہ جو ہوتا ہے اس کے لیے حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ورثہ جو ارث ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، انہیریٹنس ہوتی ہے، اس کے کچھ اور بھی اس کے اندر معاملات ہیں۔ مثلا ایک مرنے والا ہے مورث، ایک ہوتا ہے وارث، اور ایک ہوتا ہے ترکہ۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جو مرنے والا ہے اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے جی؟ مرنے والے کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ، اچھا، وراثت کا حقدار کون ہے یہ آپ یاد رکھیں۔ جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں یا قانون وراثت کہتے ہیں، اس کی اپلیکیشن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے۔ کیا جی؟ جب انسان مر جاتا ہے، اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جنت میں جاؤں گا، جنت لوں گا، اس کے لیے مرنا ضروری ہے نا؟ جنت ملتی نہیں، اس کے لیے مرنا بھی پڑتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ لیں کہ یہ جو وراثت یا ترکہ ہے نا، یہ جنت ہے، ایک ایسے ہی ہم نے فرض کر دیا تاکہ لوگوں کو کئی دفعہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اب اس کے لیے مرنا ضروری ہے، تو وہ مر گیا۔ تو مرنے کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، روح اس کے جسم سے نکل جائے۔ لیکن یا پھر کیا ہے کہ عدالت کسی شخص کو یہ کہے کہ وہ مر گیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی کورٹ کا آرڈر آ جائے، قاضی کا حکم آ جائے اور وہ کہے کہ جی فلاں بندہ مر گیا ہے، یہ پروو ہو گیا ہے آن دی بیسس آف ایویڈنس۔ مثلا کوئی آدمی، اس کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہے، فار اے لانگ ٹائم وہ غائب ہو گیا، اور کوئی 80-90 سال کے بعد پھر بہت عرصے گزر جانے کے بعد اب ہم نے ڈٹرمن کیا کہ جب وہ مر گیا، یا کوئی اس کے جی ایئر کریش ہو گیا، کئی کہتے ہیں وہ بندہ لاپتہ ہے، تو پھر کورٹ میں آپ گئے، انہوں نے آپ نے اس کو مردہ ڈکلیئر کروایا تھرو دی کورٹ، پھر اس کی ڈگری آ جائے گی کہ ہاں یہ بندہ مر گیا ہے، تو پھر آپ اس کی پراپرٹی کو وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ اچھا، بعض لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے،
یہ سوال بھی اکثر کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں، آپ بھی اگر کوئی مفتی صاحب ہیں تو آپ سے بھی وہ کرتے ہوں گے کہ میں اب پھر اپنے اسی شعر کے حساب سے جائیں یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ بات رکھیں، ابھی میں نے ایک ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی، کس کی؟ اونرشپ کی. اونرشپ کیا ہوتی ہے؟ ایبسولوٹ کنٹرول اوور دی پراپرٹی، رائٹ آف ڈسپوزل اینڈ ایکسکلوژن آف ادرس. مطلب دوسروں کو کوئی لینا دینا نہیں. تو کوئی اگر چاہے تو پوری کی پوری پراپرٹی ایک بیٹے کو دے دے، بیٹی کو دے دے، وہ دے سکتا ہے. کیوں؟ اس کا ایبسولوٹ کنٹرول ہے اوور دی پراپرٹی. ٹھیک ہے نا جی؟ ویسے بھی تو انسان اپنی پراپرٹی بیچتا رہتا ہے. تو اب اگر کسی ایک بیٹے کو، بیٹی کو، کسی ٹرسٹ کو، وقف کو، یا کسی اور آدمی کو، اپنے رشتہ دار کو وہ دے دے، وہ کہیں جی یہ تو بڑی زیادتی کی ہے والد صاحب نے یا والدہ صاحبہ نے. ٹھیک ہے، آخرت کے اعتبار سے اس میں مسائل ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ آپ کا ایبسولوٹ کنٹرول اوور دی پراپرٹی ہے. صحیح ہے جی؟ یہ سوال عام طور پہ بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے. ایک آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے حدیث ہے، حنبلی اسکول آف تھاٹ میں یہ بات ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی پراپرٹی اپنے وارثوں کے اندر یا جو بھی اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر برابر حصہ دے گا. ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے لا کہ اپنی زندگی میں اگر آپ اپنی یہ ڈسکریشن کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پورا شیئر، پورا حصہ 2:1 والا کانسیپٹ ہے نا کہ 2 عورتیں اور 1 مرد کے برابر شیئر نہیں ہوگا، بلکہ وہ برابر ہوگا. لیکن فقہ حنفی والوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آدمی کم و بیش کر دے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایبسولوٹ کنٹرول ہے. تو یہ اس میں صورتحال ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے جناب، ابھی ہم نے کیا بتایا جی کہ یا بندہ مر گیا ہو یا کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہو. ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہے جناب وارث. وارث کیا ہوتا ہے جی؟ کہ زندہ انسان حقیقی طور پر یا استصحاب کے اعتبار سے، یہ سورس آف لا ہوتا ہے اسلامک لا میں، قرآن ہے، سنہ، اجماع، قیاس، استحسان، مسائل مرسلہ اور عادت، شرائع ما قبل اور استصحاب. تو اس کو کہتے ہیں پریزمپشن آف کنٹینیوٹی، کہ ایک آدمی اگر زندہ ہے نا تو اس کو زندہ سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے مردہ ہونے کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں پریزمپشن آف کنٹینیوٹی. تو ایک آدمی کہیں پہ ہے، جیسے ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ غائب ہے، تو ہم اس کو پریزمپشن آف کنٹینیوٹی ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کو وراثت ملے گی. اگر اس کی عدم موجودگی میں اگر کوئی اور بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بحیثیت وارث بھی حصہ پاتا ہے. باتیں آپ یاد رکھیں، ہے لمبی چوڑی ہے. آپ اگر ادھر ہی رہیں گے کورس کے اندر تو بعد میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ سارے معاملات، لیکن یہ چیزیں پڑھنے سے آتی ہیں. اس کے لیے کچھ کتابیں بھی اگر آپ خرید لیں، جیسے یہ مجموعہ قوانین اسلام ہے ڈاکٹر تنزیل الرحمان کا، یہ قانون وراثت کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ ایک چھوٹی کتاب ہے، اس میں وصیت اور وراثت دونوں کی ہیں. یہ شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے پرنٹ کی ہے، کیونکہ اس کا لا تو ہے نہیں، تو یہ کتابیں آپ کو خریدنی پڑیں گی لازمی. ٹھیک ہے نا جی؟ بعض دفعہ بڑے کمپلیکیٹڈ کیسز بھی آ جاتے ہیں، ایک سمپل ہیں، پہلے آپ سمپل سیکھیں گے تو پھر کمپلیکیٹڈ آئیں گے نا. اس کا میراث و وصیت کے شرعی ضوابط، ڈاکٹر عبدالحی ابڑو، شریعہ اکیڈمی، ہمارے دوست ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی یا فیصل مسجد ہے وہاں پر ہے.
تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز موجود ہیں، اور یہ صرف وراثت کے اعتبار سے، باقی فقہ کی کتابوں سے لیا گیا۔ فقہ کی ایک کتاب مشہور ہے بہت زیادہ، اس کو کہتے ہیں سراجی، تو عدالتوں میں بھی اسے پیش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ججز جو ہیں کسی وجہ سے، میں کم علمی کا لفظ چلے نہیں استعمال کرتا، تو اگر آپ وہاں پر لے کے جائیں تو ان کو کہیں جی یہ میرے پاس سراجی ہے، اس میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں یہ کون سی کتاب لے آئے ہیں آپ؟ کوئی محمد اللہ لے کے آئے نا، تو چلیں آپ پھر محمد اللہ لے جایا کریں۔ تو وہاں سے اس کو پڑھ کے، یا فقہ کی کتاب، ابھی ایک کتاب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی پرنٹ کی ہے، تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں وہاں سے، لیکن یہ کتابیں بھی لے سکتے ہیں، بہت سستی ہیں، اتنی مہنگی نہیں ہیں، بہت سستی ہیں آج کل کی مہنگائی کے دور میں، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ترکہ جو ہوتا ہے وہ منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے۔ اس میں مرنے کے بعد تمام جائیداد، پراپرٹی جس کو ہم نے کہا ہے، جس کو اونرشپ میں آپ کی تھی، وہ آپ کا ترکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کی چاہے وہ جدی جائیداد ہو، کچھ ہو، اسلامک لا میں اس کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ بعض لوگ آ کے سوال کرتے ہیں یہ تو ہماری جدی جائیداد ہے، یہ ہم کیوں ایسے فلاں کو دیں، یا انہوں نے ایسے دے دی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے جی، گفٹ کر دیا تھا ہمارے فلاں والد صاحب نے یا والدہ نے، تو یہ تو جدی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسے پاسبل ہوتا ہے گفٹ کرنا۔ اسی طرح یہ جو ترکہ ہوتا ہے، ترکہ کیا ہوتا ہے؟ ترک کرنے سے، کس کے؟ انسان کے مر جانے کے بعد، تو وہ جو پراپرٹی اس کی ہوتی ہے وہ اب دوسروں کی ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے، تو اس کے اندر اگر وہ نہیں ہے تو پھر آخر میں جو بیت المال ہوتا ہے اس کے اندر بھی جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل چلیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، کوشش کرتے ہیں، آپ ٹائم اگر زیادہ ہو گیا تو جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ترکے کے حقوق ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ، فیونرل ایکسپینسز آف دی ڈیسیزڈ، ٹھیک ہے، یہ پہلے اس کو، یہ بھی اس کے ترکے میں سے، اگر کوئی خود بیٹا بیٹی بہن بھائی کرنا چاہے تو لہذا ہے، لیکن شریعہ نے اس میں کوئی شرم کی کوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ اس کا جو تجہیز و تکفین کا خرچہ ہے، قبر کھودی ہے، پھر اور لیا ہے، پھر کئی دفعہ قبر بڑی مہنگی ہوتی ہے، کئی لوگ اس کے اوپر بڑی ڈیکوریشن کرتے ہیں بعد میں بھی، تو بزرگ لوگ کئی جو ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، یار یہ میرا جو ہے نا، میرے قبر کے اوپر تجہیز و تکفین کے اوپر کئی لوگوں نے تو اپنا کفن بھی لا کے رکھا ہوتا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس کا خرچہ نانفقہ جو ہوتا ہے تجہیز و تکفین میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ترکہ ہوتا ہے اس کے حقوق۔ اسلامک لا میں قانون وراثت کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ترکے کے حقوق، کہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، پھر قرض کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی، وہ کیا ہے جی؟ قرض کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی قرض لے رکھا تھا، تو وہ قرض جو ہے وہ پہلے پے کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو 1925 کا قانون ہے نا، یہ والا جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، دی سکسیشن ایکٹ 1925، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ایڈمنسٹریشن سوٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہے جی؟ ایڈمنسٹریشن سوٹ فار دس پرٹیکولر
یہ جو مد ہے نا قرض کی ادائیگی، وہ آپ کورٹ میں چلے جائیں، کئی دفعہ ڈسپیوٹ بھی ہو جاتا ہے کہ جی ابا جی نے یا والدہ نے اتنا قرض وہاں سے لیا، انڈسٹری کے لیا یا ہاؤس بلڈنگ کے لیے اتنا پہ گیا، اتنا نہیں ہوا، یا کچھ اس میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، بات چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر آپ ایڈمنسٹریشن سوٹ کرنا پڑے گا۔ ایڈمنسٹریشن سوٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں وہ کریں، کوئی ایسا شخص بھی کر سکتا ہے کہ جس نے قرض لینا ہو، ٹھیک ہے، اٹ مے بی اینی آرگنائزیشن اور فکٹیشیس پرسن، کمپنی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاؤس بلڈنگ ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس آدمی کی وراثت کے حوالے سے لیگل ہیئرز اور سب کے اگینسٹ جو ہے وہ اس پراپرٹی کے اوپر ایڈمنسٹریشن سوٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کر سکتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن سوٹ اکارڈنگ ٹو دس لا، پرٹیکولر لا۔ اچھا جی، پھر قرض کی ادائیگی ہے، پھر ہمارے فقہا کا اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی کچھ اللہ کا حق ہوتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ جی یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ بھی اگر اس کے پے نہیں کی تو وہ پے کریں گے، حنفی کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حق ہے، اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب جو جس کا پرسنل لا ہے نا، اب یہ دیکھیں بات، جو جس کا پرسنل لا ہے کورٹ اس کے اعتبار سے فیصلہ کرے گی۔ حنفیوں کے نزدیک آپ گئے، ان کی اپنی ریزننگ ہے نا، تو پھر اس کو پھر قرض میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، پھر قرض جو ہوتے ہیں ان کی پرائرٹی ہے، ایک ہوتے ہیں صحت کی حاصل میں لیے گئے قرض، ایک ہوتے ہیں بیماری کے حالت میں لیے گئے قرض۔ تو بعض فقہا کہتے ہیں نہیں جی یہ دونوں کا برابر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں صحت والے پہلے ہوں گے، جو اہم بیماری والے قرض علیحدہ ہوں گے۔ تو اس میں پھر جس اسکول آف تھاٹ کا آپ کا تعلق ہے، یہ ہمارے آرٹیکل 227 کے مطابق، تو پھر اس کے اعتبار سے کورٹ از باؤنڈ۔ ہاں اگر اس میں لا تو ہے نہیں، تو اس لیے آپ نے پرسنل لا کے مطابق ہی اس کو کہنا ہے، تو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا نا کہ آپ اس کو پھر اس طرح سے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وصیت کی ادائیگی باقی مال سے۔ دیکھیں آپ کو اوپر آپ کا قرض تھا، تو قرض جو ہے نا وہ اتنا زیادہ تھا تو اب کچھ بچا ہی نہیں، بندہ بینکرپٹ ہو گیا، انہیں کہا جی یہ تو ختم ہوگی بلکہ زیادہ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وارث بس ختم، گھر بیٹھے رہو، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں اگر زیادہ تر تو مل جاتا ہے، اتنا قرض نہیں ہوتا، تو وہ پھر پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ پھر ان تینوں کو پہلے آپ ایڈریس کریں گے، تجہیز و تکفین کا خرچہ، قرض کی ادائیگی، پھر وصیت کی ادائیگی باقی مال سے۔ اچھا، اب یہ جو وصیت والا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اس لا کے اندر بھی ہے، 1925 کا جو قانون ہے اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے نا یہ ان ریٹن فارم ہو، اس کے اوپر دستخط موجود ہوں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن ساتھ ایکسیپشن کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو محمدن ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے وہ تحریر شدہ ہو۔ کیا ہے جی؟ تحریر شدہ ہو۔ ایون دس لا کلیئرلی مینشن دی لا کہ کیا جی کہ وہ تحریری ہو، دو گواہ ہو۔ اسلامک لا نہیں اس کو ویریفائی کرتا، اور ہمارا یہ لا بھی یہی کہتا ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے ایک سمپل پیپر کے اوپر بھی لکھی جا سکتی ہے بغیر دستخطوں کے، بغیر دستخط کے، اور یا چلیں جی ہمارے پاس کوئی اور ہے، اس کی مطلب تحریر تھی، وہ پہچانی گئی کہ ہاں جی یہ اس کی تھی، یا اس نے کوئی دستخط کر دیے،
یا کوئی اسٹامپ تھا وہ بنا دیا، چاہے وہ ایک سمپل پیپر کے اوپر کیوں نہ لکھا ہو، وہ بھی ایڈمیسیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے لیے ایک پروسیس کورٹ آف لا میں جا کر ایویڈنس دینا پڑتا ہے، پھر آپ کے حق میں ایک ڈگری جو ہوتے ہیں وہ آتی ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا وصیت کے حوالے سے. ہاں جی، وربلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پھر ثابت کرنا جو ہے نا آپ کا کام ہوتا ہے. کورٹ آف لا میں آپ جائیں، یہ ایک مشکل کام ہے کہ آپ اس کو اب وربلی کو ثابت کریں. اسی طرح یہ جو ہبہ ہوتا ہے نا، ہبہ مسلم پرسنل لا میں، یہ بھی زبانی بھی ہو سکتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو پروو کہ یہ ہبہ ہوا تھا فلاں سن میں. تو مثلا وہ بندہ مر گیا، بعد میں کلیم کیا جاتا ہے اس نے تو اس پراپرٹی کو ہبہ کیا تھا، تو اب آپ نے ہبہ کو ثابت کرنا ہے، اس کے اندر بڑا بڑا عرصہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے. اچھا، پھر اس لا کے اندر لکھا ہوا ہے جی، جو وراثت کی تحریر ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ سے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے؟ نہیں، وصیت کے حوالے سے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اپنے دیکھیں، اگر اس کے ہاتھ سے ہوگی نا تو پھر دستخطوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ پھر اور بھی ادھر ادھر سے ڈاکومنٹس لے آئیں گے، یہ دیکھیں جی انہوں نے تو لکھا ہے، اتنے کے ہاتھ کا ہے. وہ کہتے ہیں جی کیسے؟ انہیں کہیں جی یہ دیکھیں یہاں ایک اور رجسٹر پڑا ہوا ہے، یہ دکاندار تھے، یہ تو لکھتے رہتے تھے، دیکھیں وہی تحریر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں نے اپنی پراپرٹی کا 1/3 جو ہے وہ یا اس سے کم وہ وصیت کرتا ہوں کسی شخص کو جو غیر وارث کو. اچھا، تو اب آپ کورٹ میں جائیں گے، اب آپ اس کو ثابت کریں گے اور ثابت ہو جائے گا کہ ہاں اس کی تحریر ہے. اگر کسی اور نے لکھا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے پھر اس کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے جی فلاں آدمی تھا، اس کے سامنے یہ لکھا گیا، یہ بھی موجود تھا، وہ بھی موجود تھا. پھر دوسرا وکیل اس کے اوپر کراس ایگزامن کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، دونوں پاسبلٹیز ہیں. بٹ دس از ٹو بی پروو تھرو دی پروسیس آف کورٹ آف لا. قانون شہادت وراثت جو بھی ہے اس کے اعتبار سے اس کو آپ کو ثابت، جھوٹ اور سچ جو ہے وہ آپ اس کو علیحدہ کر دیں، تو پھر کورٹ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کو ڈٹرمن کرے گی. اچھا، تو اس طرح سے جو وراثت ہوتی ہے، وصیت ہوتی ہے یا سکسیشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. بڑا بڑا گو کے عرصہ لگتا ہے، لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے. وصیت کے اوپر بھی کنٹروورسی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر جو وصیت ہوتی ہے نا، اس کو ایک سمپل جو جوڈیشل پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کو رجسٹر کروایا جا سکتا ہے، رجسٹر کروایا جا سکتا ہے. اچھا، بعد میں پھر اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر اس لا کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بندہ ایگزیکیوٹر جو ہوتا ہے وہ بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے جو اس کو ایڈمنسٹر کرے گا. پھر بعد میں اگر کورٹ آف لا میں جایا جائے تو کورٹ اس کو اٹیسٹ کر کے اس کو کہتے ہیں پروبیٹ، وہ بھی ایشو کر سکتی ہے. اس کی سیل کے اس لا میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ پروبیٹ جو ہوتا ہے وصیت کے حوالے سے ایگزیکیوٹر کے حق میں پروبیٹ جو ہوتا ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ نے وصیت ول جو ہوتی ہے وہ اس کو اس طرح سے رجسٹر کروایا تھا. پھر جی سر، اگر کسی کی ایک جائیداد ہے جو انویسٹر سے آ رہی ہے، آبائی جائیداد ہے، اور اس میں وہ اپنے لیگل ہیئر اس کے بنتے ہیں، وصیت میں وہ ایک لیگل ہیئر کو آؤٹ کر دیتا ہے کہ اس کو نہیں ملے، باقی سب میں تقسیم ہو جائے، یہ اس نے وصیت میں کہہ دیا. دیکھیں جی، ابھی میں نے بات آپ کو کہی ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے نا، وصیت وہ لیگل ہیئرز کو نہیں دی جا سکتی. وہ اہل سنت والجماعت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے مطابق جو وصیت ہوتی ہے کین ناٹ بی ایگزیکیوٹڈ ان فیور آف لیگل ہیئرز. وہ تو ہے ہی نہیں. ہاں، اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے
سنیوں کے نزدیک. شیعہ کے نزدیک تو وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ اب کینسل نہیں ہوئی. تو باقی اچھا، یا اس کو ہم کہتے ہیں آبلیٹریشن یا کینسلیشن آف دی فرسٹ آرڈر یا شرعی حکم جس کو ہم کہتے ہیں. تو قانون نسخ کا یہ معاملہ. اچھا، پھر اس کے بعد جو وصیت کو پھر آگے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ پروبیٹ ہوتا ہے، اور وصیت پھر امپلیمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ اب علیحدہ مسئلہ ہے، اس میں جھگڑے اٹھ گئے ہیں یہ کیا ہوگا. وصیت کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی جو مرض موت ہے 1 سال اس کی مدت فقہا نے بیان کی ہے کہ اس دوران اگر وہ کوئی پراپرٹی کسی کو گفٹ کر دیتا ہے، مثلا کہتا ہے یہ میری ساری پراپرٹی فلاں آدمی کی ہے، مرض الموت کے دوران کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے یہ فلاں بندے کو دے دی. اسلامک شریعہ یہ کہتی ہے کہ مرض الموت کے اندر وصیت کی گئی چیز وہ وصیت کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے ہاں گفٹ کیا گیا مرض الموت میں وہ گفٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ وصیت ول کنسیڈر ہوگی. تو یہ بھی ہے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نے اگر ابھی ہم آگے چلتے ہیں، وصیت کا معاملہ ہے. پھر ایک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں فلاں کو وصیت کرتا ہوں، لیگل ہیئرس کو. آپ کی بات ہاں یہ ایک صورت میں پاسبل ہے کہ آپ کے جو وارث ہیں وہ اس کے اوپر اس کو انڈورس کریں. ویسے تو یہ شریعہ کا حق ہے کہ رائٹ جو ہوتا ہے نا وہ تو انہی کا ہے. کس کا؟ غیر وارث کا. ہاں اگر آپ اس کی سنیوں کے نزدیک یہ کنڈیشنل ہے، شیعہ کے نزدیک یہ انکنڈیشنل ہے. کیا مطلب ہے یہ کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کا؟ So there are some certain limits regarding the legal heirs according to Hanafi Sunni school of thought. 4 چاروں جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ باقیوں سے NOC لیں تو پھر یہ پاسبل ہے. اچھا جی، تو وہ پھر وہ ایسے کر سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کر دی تو اب اس کی جو قانونی حیثیت ہے، مثال کے طور پر انہوں نے دستخط بھی کر دیے. کیا کیا جی؟ دستخط بھی کر دیے ول کے اوپر. اب اس کی قانونی حیثیت اس اعتبار سے تو ہے کہ وہ وصیت ہے. اس کی قانونی حیثیت ہے کہ انہوں نے ول کر دی، لیکن ان کے مرنے کے بعد اگر وہ ویریفائی کرتا ہے کون کہ جس کے حوالے سے وصیت کی گئی، تو پھر وہ اپلیکیبل ہوتی ہے 1/3 سے. اگر وہ زیادہ ہو تو 1/3 سے زیادہ ہے، اور پھر وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہاں جی والد صاحب ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی اعتراض تو نہیں ہے. میں نے کہا جی نہیں ابا جی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کا لا اور شریعہ یا فقہ یہ کہتی ہے کہ وہ جو ایڈیشنل ہوا ہے نا، ایڈیشنل وہ اس کو اب وہ ویریفائی کرے گا. اگر وہ کہے گا کہ ہاں جی میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں تو پھر تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا کہ یہ 1/3 سے زیادہ جو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر تو وہ اس کو مل جائے گی. اگر وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا تو پھر 1/3 ہی امپلیمنٹ ہوگی. یہ اس کی ویریفیکیشن جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے. یہ ایڈیشنل جو چیز دی گئی ہے. اچھا جی، اب آگے چلیں تو اس میں جہاں جہاں اختلاف ہے یا یہ لا جو ہے اس میں کچھ کہہ رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی یہاں پر بتا دیا ہے. اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا
ٹائم ہو گیا؟ ابھی ہم نے جو شعر ہیں وہ نکالنے شروع نہیں کیے، بس تھوڑا تھوڑا بتائیں گے، اگر کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، نہیں تو ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، آگ نامہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں ہر وہ چیز جو شریعہ میں ہے، قانون ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ لیجسلیٹ نہ ہو، یہی ہے نا کہ ایک ملک کے اندر لا آپ کہتے ہیں جی ایسے ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار اس کا کوئی لا بتاؤ، کوئی لا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر نہیں ہے، یہ تو ایسے کہہ رہے ہو، کامن سینس ہے نا جی۔ یہ آگ نامے کے حوالے سے پھر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ شریعہ میں مسلم پرسنل لا، تو یہاں پر یہ ابھی آرٹیکل 227 نے یہ کہا ہے کہ وہ اسکول آف لا کا ہوگا۔ اب اس اسکول آف لا کو آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر یہ فقہ کی کتابوں میں، سراجی میں یا کسی مغنی ابن قدامہ ہے اس کے اندر، حنبلی اسکول آف تھاٹ کی وہاں پر موجود ہے، ہم نے سارا ڈھونڈا نہیں ملا، تو اس کی کوئی شرعی اور قانونی حیثیت بھی نہیں ہے، لا میں بھی اس طرح سے یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد شیئرز ہوتے ہیں جی، شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ ویسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کئی دفعہ میری مدد بھی ہوتی ہے، کوئی قرضہ لیا، کوئی فراڈ کیا، بعد میں اخبار میں دے دیا، یا وہ بیٹا ہوتا ہی خراب ہے، وہ کہتے ہیں یار آپ ہر روز میرے دروازے پہ آ جاتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، میں نہیں اس کا ذمہ دار، یہ خود الٹے سیدھے کام کرتا ہے، اور گھر والے جو ہیں، جو لوگ ہیں میرے گھر پہ آ کے کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا تو آپ پیسے دیں آپ، تو وہ اس لیے کرتے ہیں، لیکن اس کی قانونی وراثت کے حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سر، اس کی ضرورت بھی تو نہیں ہے سر، یہ ویسے ہی اپنی بعض نافرمان بیٹوں کی ذمہ داریوں سے مطلب نہیں سر، اگر رائٹ اس کا چھڑانے کے لیے، تو وہ پھر کیا ضرورت ہے اس کو آگ کرنے کی؟ یہ ویسے ہی ہے نا جی، ایک طرح کا عرف ہے، عرفن ہے، لیکن عرف کی شرط یہ ہوتی ہے جب بھی آپ عرف، کسٹم اینڈ یوزیج ایز اے سورس آف اسلامک لا جب آپ کہتے ہیں، دس شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دی انجنکشنز آف قرآن اینڈ دی سنہ اور دی لا آف دی شریعہ، ٹھیک ہے نا، اس کے اگینسٹ تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ ہے اس میں صورتحال۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ ترکہ کون سی چیزیں بن جاتی ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے۔ اس میں بینیولنٹ فنڈ ہوتا ہے، یہ تو اس کی فلاح بہبود کے لیے ہوتا ہے، چلیے ان کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ شیئرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ ویسے شیئرز کے حوالے سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بندے اپنے جو یہ وراثت کے مسئلے ہیں اس کو لیے پھریں گے، لیکن ان کو کوئی حل کرنے والا نہیں ملے گا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی ہدایت کے ساتھ کی ہے کہ یہ جو قانون وراثت کے جو مسائل ہیں یہ لوگوں کو سکھایا کرو، خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ جو سورہ النساء ہے، اس کی 11 اور 12 نمبر آیات ہیں، کافی لمبی ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ النساء کی 176 نمبر آیت ہے، وہ بھی ہیں۔ ہم اس کو زیادہ وقت ہوتا تو پڑھ لیتے۔ اس کے بعد کچھ شیئرز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ جب ادھر کورس میں آئیں گے نا پھر ایک اور لیکچر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ادھر ہی آپ نے آنا اور کہاں جانا۔ تو میں ویسے بھی سال 2 سال بعد یا ہر سال یہ لوگوں کو تھوڑا سا لیکچر دیا کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم اس سال بھی میں کروں گا، تو آپ اس میں آ جانا، لیکن یہ ٹائم اس میں بڑا لگتا ہے۔ ابھی اس میں نے اتنی ساری شرطیں ہیں
اس سے پہلے کہ آپ حصوں میں جائیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اس میں اس کا بیٹا بھی تھا، بیٹی بھی تھی، فلاں بھی تھا، وہ بھی تھا، اب باہر بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اب کیا بنے گا؟ اس میں جو زندہ اور مردہ ہے اس کے حوالے سے پھر اختلافات ہیں. پھر ایک بندہ اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا یا مورث کو قتل کر دیا، اس کو بھی شیئر نہیں ملے گا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل، دی مرڈر ول ناٹ انہیرٹ. وہ دیکھیں پھر یہ مسئلہ ہو گیا. پھر کسی نے کہا جی یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے یا میری بیٹی نہیں ہے، تو پھر وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا الا یہ کہ لعان نہ کرے. جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے نا بات کہ وہ 4 بار قسم اٹھائے، پہلے ایک پھر دوسرا وہ کہے کہ جی یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے، اور ایسے تو پھر وہ جو بیٹا ہوتا ہے نا یا بیٹی ہوتی ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتی ہے. یہ لعان ہوتا ہے، لعان. ٹھیک ہے جی، قرآن میں یہ آیات جو ہے نا وہ موجود ہے، تو یہ اس کو بھی آپ پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی جی. کوشچن میرا یہ ہے کہ آج کل ڈی این اے سے پروف ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، نہیں، اس وقت کیا ہو؟ اس میں نا یہ ایک اور طرح کا مسئلہ ہے، وہ یہ ڈی این اے کا جو معاملہ ہے نا. پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا بیٹی ہو نا، شریعہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الولد للفراش، جو بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے وہ اس کا ہے، تو وراثت میں ترکے میں اس کو حصہ ملے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ جو چاہے وہ کسی اور مرد سے ہی کیوں نہ ہو، تو شریعہ یہ کہتی ہے کہ ذرا پردہ رکھا جائے. تو اس لیے ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور شریعہ بھی یہی کہتی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جس کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے. اب دیکھیں نکاح جو ہے نا، اب وہ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وراثت حاصل کرنے کے لیے تو کانٹریکٹ آف میرج ہونا چاہیے. ٹھیک، اب کانٹریکٹ آف میرج اس کے اوپر بھی معاملہ لاء میں یا بڑی لمبی بحث ہے. تو وہ پروو ہو جائے کہ یہ ان میں ایک ویلڈ صحیح نکاح تھا، تو صحیح نکاح کے اعتبار سے پھر اس کو پھر شیئر اس میں سے ملے گا. پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے نکاح. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لیگلی وہ صحیح ہو، شریعہ میں بھی ہوتا ہے، وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی سزا بے شک موجود ہے. اور ہمارا جو لاء ہے وہ بھی زبانی یا نان رجسٹرڈ نکاح کو ویلڈ نکاح سمجھتا ہے، لیکن اس کو لاء کی وائلیشن سمجھتا ہے اور اس کی ایک سزا مقرر ہے، تعزیر مقرر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوا. کوئی آدمی کورٹ میں آ کے یہ کیس نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ جی یہ اس کا تو کوئی نکاح نامہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی اولاد ہی نہیں ہے. اس کے لیے پروف ہو، فلاں بندہ ہو، اس طرح ہو، تو وہ پھر وہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے ڈی این اے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ڈی این اے کروا کر پھر اس کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ ثابت کریں، کیونکہ شریعہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی. اسی طرح یہ جو اڈاپٹڈ سن ہوتا ہے، یا اس کی بھی اسلامی شریعہ نے قرآن میں حضرت زید کا تذکرہ ہے، اس میں کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کو آپ زندگی میں اگر کوئی دینا چاہیں تو دے دیں. تو اڈاپشن میں بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو وراثت میں ترکہ ملے گا. اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس کو محروم کر سکتا ہے. سر اس میں تو لطیف صاحب کی بڑی خوبصورت ضرورت تھی کہ جو ہے نا سر ڈس آن کرنا بچے کو، وہ کچھ اس کا نا لمیٹیشن پیریڈ ہے 4-5 months کا ہے، کچھ تو آپ کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے آپ. کون سا جی؟ سر جو ان کے ڈس آننگ کا چائلڈ، وہ سر کی ججمنٹ ہے لطیف صاحب کی، یہ ودن 4-5 months کو ٹائم دیا انہوں نے، اس میں آپ کر سکتے ہیں، اس کو آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں جی، ہمارے جو ججز ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پر جو بات ہے نا میں نے آپ کو کہی ہے فقہ کی، لاء کی، اس میں امام ابو حنیفہ کی بات پہلے مانی جائے گی، جج صاحب کی نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان
یہ بات کہہ رہا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ جو پرسنل لا ہے وہ ہے. ہاں اگر انہوں نے کہیں سے کوئی ایسی دلیل دی ہے جو فقہ میں ہے تو پھر اٹ از پاسبل، وہ ہے. باقی کچھ حالات و واقعات بھی ہوتے ہیں، مسئلہ وغیرہ بھی ہوتی ہے جس میں بعض اوقات کچھ سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں، پھر اس طرح سے قاضی فیصلہ کر دیتا ہے. لیکن اس کی زیادہ یہی ہے کہ جو لا ہے نا ائمہ کرام کا، اس میں وہ جو فتویٰ ہے اس امام کا، ٹھیک ہے نا. ویسے تو امام ابو حنیفہ نے ایک بات کہی ہوتی ہے، ابو یوسف نے اور کہی ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن ہے. امام محمد نے اور کہی ہوتی ہے. تو وہاں پھر جو حنفی اسکالرز ہیں نا، یہ مجتہدین کے طبقات ہوتے ہیں، وہ پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ فتویٰ اب ہمارا کس چیز کے اوپر ہوگا، تو وہ پھر کرتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. باقی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں مجتہد کے حوالے سے وہ تو پھر علیحدہ ہیں. اگر جج صاحب مجتہد ہیں تو ہی کین ڈو، بٹ اکارڈنگ ٹو آور لا آف دی لینڈ وہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈبیٹ ہے. تو یہ اس میں صورتحال ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح کہا ہو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے جو نان مسلم ہوتا ہے. دیکھیں اسلام میں اجازت ہے کہ آپ کسی اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اہل کتاب عورت کے ساتھ، کون اہل کتاب ہوتے ہیں؟ عیسائی اور جیوز. اچھا، تو اگر آپ ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو اب بندہ مر گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو بیوی ہے نا وہ ترکے سے محروم ہوگی. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل. مسلمانوں کی وراثت پھر مسلمانوں میں ہوگی. گو کہ شادی کی اجازت ہے. اب اس کی جو اولاد ہے اگر وہ مسلمان ہے تو پھر تو اس کو ملے گا. اگر انہوں نے ماں کے مذہب کے اوپر چلے گئے ہیں، وہ کرسچن ہو گئے، تو وہ بھی محروم ہو جائیں گے. یہ اس میں صورتحال ہے، وہ بھی محروم ہو جائیں گے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. ہاں اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو وراثت میں ملے گا. اچھا جی. پھر اسی طرح سے یہ جو اگر بندہ ولد الزنا ہے، ٹھیک ہے جی، فورنیکیشن اور ایڈلٹری کی صورت میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر عورت نے وہ شادی کر لی، پروو ہو گیا کہ یہ تو 2 مہینے بعد ہی پیدا ہوا، 3 بعد ہو گئی، تو وہ وراثت میں حصہ نہیں پائے گا یا گی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس میں قرآن میں جو ایک مدت مقرر ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو زیادہ مدت کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ تو کوئی ایسا ڈیبیٹیبل نہیں ہے. تو کم از کم کے حوالے سے قرآن میں کیونکہ کلیئر لا موجود ہے تو وہ پھر اپلیکیبل ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. اس میں پھر اہل سنت جو ہے چاروں اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے حصہ پائے گا بچہ جو بھی ہے، میل ہوتے فیمیل. شیعہ اثنا شریعہ کہتے ہیں کہ نہ وہ ماں سے پائے گا نہ باپ، جو سو کال باپ ہے یا ڈی این اے سے ثابت ہے نا. تو ڈی این اے سے یہاں پر ویسٹ میں تو کانسیپٹ ہے کہ آئی ایم ہز بایولوجیکل فادر اور دی، ٹھیک ہے نا. تو بایولوجیکل فادر ہونا وہ ہم اس کو نہیں ڈٹرمن کرتے. کیوں؟ ہمارے ہاں مقاصد شریعہ ہیں. کیا ہے مقاصد شریعہ؟ حفظ جان، ٹھیک ہے، اور کیا؟ حفظ دین ہے سب سے پہلے. دین، جان، عقل، نسب اور مال. دیکھیں یہاں پر نسب کی حفاظت جو ہے وہ پرائم بڑا مقصد ہے، اس کو لازمی پورا کرنا ہے. اور اسلامی شریعہ کہتی ہے کہ نسب کی حفاظت شریعہ کا مقصد ہے. نسب کی حفاظت شریعہ کا مقصد ہے. تو اب اگر آپ اس کو ڈی این اے کے ذریعے کر رہے ہیں تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مقاصد شریعہ کے خلاف ہے. تو یہ ہمارے اسلامک لا کے اپنے پرنسپل ہیں. ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور طرح کی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے اگینسٹ کرے. ٹھیک ہے جناب.
باقی اس کے علاوہ شیئرز وغیرہ ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اچھا والد ہے وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی بندہ، بس جلدی جلدی بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کا ایک بیوی ہے، ایک بیٹا بیٹی ہے، سمپل کیس، یا 2 بیٹے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو بیوی ہے نا، اس کا پراپرٹی میں شیئر ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو وارث کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے وہ اس کی جو بیوی ہے، بیوی کا ترکہ. دیکھیں یہ جو ہمیں بیوی، بیٹا، بیٹی کہہ رہا ہوں، یہ اس کو جب بھی آپ بیان کریں تو ہمیشہ یہ بیان کریں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی ایک بیوی ہے یا 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں. اچھا یہ آپ بتائیں. پھر بتائیں جی اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی بیٹا نہیں ہے تو کہیں جی کہ بیوی ہے، پھر اس کا بھائی ہے، پھر بہن ہے. تو یہ اس کی ترتیب آپ اس کو رکھا کریں. کئی دفعہ لوگ اس کو الٹی ترتیب سے بتاتے ہیں. تو باہر جی ہاں جی 1/8 اس وقت ہوتا ہے 1/8 حصہ جب مرنے والے کی اولاد ہو. کیا میں نے بات کہی؟ مرنے والے کی، ڈیسیزڈ کی اولاد ہو. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ وہی میاں بیوی ہوں کہ انہوں نے ایک ہی شادی کی تھی، تو مرنے والا جو ہے اس کی اولاد ہو، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی بھی وہی ہے جس سے اس کی وہ اولاد ہے. تو اب اس کو بیوی جو ہے پھر اس کو 1/8 ملے گا. اچھا اب کیا ہوا کہ ایک بندہ تھا، اس نے شادی کی، ہاں جو اگر 2 ہوں گی نا تو وہ جو 1/8 ہے نا وہ 1/16 ہو جائے گا. 3 ہیں تو پھر تینوں میں، 4 ہیں تو پھر، اور اس کو 4 پارٹس میں اس کو آپ تقسیم کر دیں گے. اچھا اب صورتحال کیا ہے کہ ایک بندہ مر گیا، اس کی بیوی تھی، لیکن اس کی جو اولاد ہے وہ اس بیوی میں سے نہیں ہے، اس بیوی میں سے نہیں ہے. اس نے کیا کیا، ایک بیوی تھی وہ مر گئی، اس کے بعد اس نے ایک اور شادی کی، پھر وہ خود بھی مر گیا. تو اب یہ جو بیوی تھی دوسری، اس میں سے اولاد ہی نہیں ہوئی. اچھا پہلے میں سے ہو گئی. تو اب شرط یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہو، وہ تو ہے، حالانکہ اس نے جو دوسری شادی کی اس میں سے اولاد نہیں، چانس ہو سکتا ہے نا. تو ایسی صورت میں بھی اس کو کتنا ملے گا؟ 1/8. اچھا اس کے ایک ریورس بھی صورتحال ہو سکتی ہے. ایک بندہ مر گیا اور اس کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک. اچھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا کہ اس نے ایک اور خاتون کے ساتھ شادی کی تھی. کیا کیا تھا؟ ایک اور خاتون کے ساتھ اس نے شادی کی جس کی اولاد تھی کسی اور خاوند کے ساتھ، ٹھیک. تو اب وہ بندہ مر گیا. اب کیا کہیں گے، مرنے والے کی اولاد ہے کہ نہیں، چاہے اس خاتون کی اولاد ہے یا نہیں، اٹ از اممیٹیریل. تو اب اس کو کتنے ملیں گے؟ 1/4. حالانکہ اس کی اپنی اولاد ہے، کیونکہ اس مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس کو اب ایسی صورت میں 1/4 ملے گا. بات سمجھ گئی؟ اچھا اب آپ آ جائیں خامن کی طرف. تو یہ 1/4 اور 1/8 دو سمپل ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو شرطیں بتائی ہیں نا، یہ بہت سمپل ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہو.
آپ بیوی کی نہ اولاد بنا دیں کہ جو کسی اور خامن سے ہے. اچھا اب وہ اس کی اولاد جو ہے وہ کسی اور خامن سے تھی, اب وہ آ کے عدالت میں آ گئی, اس نے کہا جی کہ یہ جو بچے ہیں ان کو بھی دیں آپ. ان کو کہیں گے کیوں کہ جی یہ بھی تو میں نے شادی کی تھی تو یہ بچے ہیں. تو اس کو کہا جائے گا بھائی یہ اس کے نہیں ہیں, آپ کے ہیں, آپ مریں گی تو آپ سے اس کو وراثت ملے گی. شادی کرنے سے کسی اور کے بچے آپ کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. سر ایک فیمس ابھی پیچھے کیس آیا کہ جیسے عامر لیاقت صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, وہ انہوں نے ڈائیورس دی اور دوران عدت جو ہے ان کی وہ وفات ہو گئی. اس کیس میں یہ ہے کہ ایسا ہے کہ قانون کے جو اگر دوران عدت بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو حصہ. ہاں جی, یہ دیکھیں ایک اور یہ بھی قانون وراثت میں یہ بھی مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق بائن ہو گئی. معاملہ یہ ہے کہ عدت وغیرہ گزر گئی تو اب اس کو اس میں سے نہیں ملے گا. ہاں ایک بندے نے انٹینشنلی یہ طلاق دی کہ یہ اب محروم ہو جائے. اس نے کوئی دوسری شادی کی, تیسری کی, چوتھی کی, اس کے بچے بڑے تھے, انہوں نے کہا یہ ابے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اب انہوں نے بلا کے ابا جی کو کہا ابا جی طلاق دو, کدھر سے باہر سے آپ خاتون لے کے آئے ہیں, ہمیں خواہ مخواہ اپنے ایسے ہی محروم کر رہے ہیں. اس کو 1/8 ملے گا, وہ بھی اتنے کروڑ روپیہ ہے. انہوں نے جناب کہا ابا جی طلاق دو, اس نے دے دی. تو اسلامک لا یہ کہتا ہے کہ نو, وہ نہیں محروم ہوگی کیونکہ آپ کی بدنیت ہی تھی, میلافائڈی تھی, تو وہ خاتون کو کہ اس کی طلاق تو ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی لیکن وراثت سے محروم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایسی صورت میں وہ کہ اس کی کچھ لمیٹیشن ہے. لوگ کہتے ہیں 1 سال تک وہ لے سکتی ہے, کچھ فقہا کہتے ہیں نہیں ساری زندگی لے سکتی ہے, سنا شریعہ وغیرہ. تو یہ بھی معاملات ہیں. آپ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا اس کے بعد آ جائیں مرد کا حصہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے کیا کہا تھا, اولاد ہو تو 1/8 خاتون کا حصہ, اور اولاد نہ ہو تو 1/4. 1/8 اور 1/4. اب یہاں پر کیا ہے, اولاد ہو تو 1/4, وہاں 1/8 تھی. خاوند کا حصہ ڈبل ہو گیا نا, 8واں حصہ اور 4تھا حصہ. 8واں کیا ہوتا ہے 12.5% اور یہ ہو گیا 25%. تو یہ پھر دیکھیں اس کا شیئر اس سے ڈبل ہے. کس صورت میں؟ جب خاتون وفات پا جائے, خاتون وفات پا جائے تو اس کی جو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کتنا لے گا شیئر؟ 1/4. ان کیس خاتون کی اولاد اگر ہے, ہو سکتا ہے دونوں کی اولاد ہو, جو مر گیا اس کی ہو, لیکن ہو سکتا ہے اس نے وہی جو ابھی میں نے خاتون کا تذکرہ کیا, وہ پہلے مر جاتی ہے, اس نے کسی اور بندے سے پہلے شادی کی, اس میں سے اولاد ہوئی, پھر دوسرے سے کی, اس میں سے اس کی اولاد اس خاتون کی نہیں ہوئی, اب وہ مر جاتی ہے. تو اب اس خاتون کے حوالے سے شیئر ڈٹرمن ہوگا, کیونکہ اگر اس کی اولاد ہے تو پھر ہسبینڈ کو, چاہے اس کی ہسبینڈ کی اولاد ہے, اس میں سے نہیں ہے, اس میں سے اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو 1/, خاوند کو کتنا ملے گا 1/4, اور اگر نہیں ہے تو 1/2, آدھا حصہ پراپرٹی کا ملے گا. یہ تو ہو گیا یہ 2 حصے. باقی ویسے ٹائم لگے گا 1 گھنٹہ 1.5 2, اتنا کافی. جمعے کے بعد نہیں یار. اچھا چلے باقی پھر انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے, یہ جو میں نے اب آپ کو شیئر بتا رہا ہوں, ان کا تذکرہ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ہے, تو یہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. وہ مشروط ہے, اولاد ہے نہیں ہے یہ میں نے نہیں بات کہی,
یہ قرآن میں تذکرہ ہے، اولاد ہے نہیں ہے اس طرح، یہ وہاں پہ ہے. اسی طرح بیٹا ہے، اچھا بیٹے کا نہیں تذکرہ قرآن اس میں سے، تو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، باپ ہے، ماں ہے، اخیافی بہن بھائی ہیں. اچھا یہاں پر جب اولاد کا تذکرہ آتا ہے، اس کی اولاد ہو. اچھا ایک بندہ مر گیا، اس کی اولاد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. اولاد سے مراد اس کا بیٹا بیٹی بھی ہے، پوتا پوتی بھی ہے، پڑ پوتا پڑ پوتی بھی ہے. یہ بھی کنڈیشن ہے کہ میں نے یہ کہا ہے نا کہ اس کی اولاد ہو تو 1/4 یا 1/8 والا جو شعر ہے، یا 1/4 اور 1/2 ہے، اس میں تذکرہ کیا گیا اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے. So what is meant by the اولاد or the offsprings of a deceased person؟ اس کا بیٹا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی، یہ اولاد کنسیڈر ہوگی. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں جو کہ یاد رکھنی پڑیں گی. اس طرح آگے بھی اس طرح کی شرطیں ہیں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی. تو جس جگہ پہ یہ جو لا ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. یہ تو آپ کی کنڈیشن تھی، آپ نے زبردستی سن لیا ہے، کبھی مرضی سے بھی سن لینا. ٹھیک ہے ضرور. تو کوئی بھی سوال کرنا ہو، یہ جانتے ہیں مجھے ان کے پاس نمبر بھی ہے، تو اوف بن رحمان یہ جانتے ہیں مجھے، ان سے آپ نمبر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. لا کی کتابیں نہیں آپ کو لینی پڑی. یہ لا